بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب چہارم، اس کا دوسرا سبق اخلاقی رذائل سے اجتناب، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا سبق ہے، اس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اخلاقی رذائل جو ہے وہ رذیلہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ رذیلہ سے مشتق ہے۔ رذیلہ جسے کہتے ہیں برا، گھٹیا چیز کو رذیلہ کہتے ہیں۔ وہ اخلاق، وہ صفات جو کہ انسان کے اخلاق کو، کردار کو برا کر دیتی ہیں، تو بری صفات اسے کیا کہتے ہیں؟ رذیلہ۔ اخلاقی رذائل یعنی کہ وہ اخلاق جو کہ انسان کے کردار کو بدتر کر دیتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو بری عادات جو کہ معاشرتی فساد اور بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، ان میں سے ایک تعصب ہے۔ تعصب یعنی کہ بغیر دلیل کے بے جا طرفداری کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی اپنے ساتھی کی، گروہ کی، جماعت کی یا اپنے گھر والوں کی، کسی کی بھی بغیر دلیل کے کیا کرنا؟ بے جا طرفداری کرنا، یہ تعصب ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں اس بات پر یہ نہ ابھارے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل ہی نہ کر سکو۔ اعدلوا، یاد رکھو تم عدل کرو۔ یہ نہ ہو کہ میں جج ہوں اور یہ جو ہے یہ تو میرا قریبی محلے والا ہے، لہٰذا میرا فیصلہ اس کے حق میں ہونا چاہیے۔ نہیں، تمہیں عدل کرنا ہے، ہر صورت میں تمہیں عدل کرنا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ یہاں پر آپ کے سامنے کتاب کا صفحہ نمبر 76 پر یہ آیت موجود ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مذکر سے، یعنی ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیے تاکہ تم کیا کرو؟ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لہٰذا ان قبیلوں کی بنا پر تم آپس میں تعصب مت کرنا، یہ تو تمہاری پہچان کے لیے بنائے گئے تھے، اور تم لوگوں نے اسے کیا کیا؟ تعصب کا سبب بنا لیا۔ یہ جو ہے میرے خاندان کا، لہٰذا میری گواہی اس کے حق میں جائے گی، اور یہ پاکستانی ہے اور یہ بنگالی ہے، لہٰذا میں نے پاکستانی کو پروموٹ کرنا ہے، فروغ دینا ہے، یا پاکستانی کا ساتھ دینا ہے، اور اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دینا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے، باقی ساری چیزیں بات کی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یاد رکھو، کوئی اگر تعصب میں آ گیا کہ یہ تو میرا عربی بھائی ہے، یہ اجمی بھائی ہے، یہ میرا ہم زبان ہے، ہم کلام ہے، یہ میرا ہم نسل ہے، یہ ساری چیزیں اسلام نے ختم کر دی ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں جو مثال دی، وہ سیرت طیبہ میں وہ مواخات مدینہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب، حسد، ساری چیزوں کو ختم کر کے صحابہ کے درمیان آپس میں کیا کیا؟ مواخات مدینہ، بھائی بھائی بنا دیا۔ آج کے بعد کوئی کسی سے تعصب نہیں کرے گا۔ اس کے بعد تعصب کی مذمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر لڑے یا عصبیت کے جھنڈے تلے لڑے۔ یاد رکھیں، اگر وہ مرے گا بھی تو وہ عصبیت کے جھنڈے تلے مرے گا۔ اس شخص کا، اس کی جان جانے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عصبیت کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ ایک بندہ جہاد کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، اور ایک بندہ لڑائی اس لیے لڑ رہا ہے کہ یار میں نے تو اپنی قوم کو بچانا ہے، میں نے تو اپنے لوگوں کو بچانا ہے۔ وہ ان کے خلاف اس لیے لڑائی ہو رہی ہے، وہ تو میرے دشمن ہے۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، لہٰذا میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ اس کی لڑائی کبھی اللہ کے لیے تھی نہیں، کبھی حق کے لیے نہیں تھی، کبھی مظلوم کی مدد کے لیے نہیں تھی، لہٰذا یہ بندہ عصبیت کے جھنڈے تلے لڑا ہے تو یہ عصبیت کی موت ہی مرے گا۔ تو یہ عصبیت کی جو ہے وہ مذمت ہے، اور یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد اس کے نقصانات کیا ہیں؟ قتل و غارت عصبیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی نے کسی کے حق میں گواہی دے دی عصبیت کی بنیاد پر کہ یہ میرا اپنا بندہ تھا، بعد میں اس کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خود غرضی، اپنے لوگوں کو ہی فائدہ پہنچانا اور کسی کو جائز حق سے محروم کر دینا۔ اسی طرح مفاد پرستی، حق اور باطل میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نقصانات ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سبب کیا ہے؟ اخلاقی رذائل میں سے دوسرا جو برا وصف کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خود پسندی، یعنی اپنی ذات، اپنی سوچ و فکر کو سب سے اچھا سمجھنا۔
دوسروں کے مقابلے میں اپنی ذات کو، اپنی سوچ کو بہتر سمجھنا، یہ کیا خود پسندی ہے؟ اپنے آپ میں ہی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے رہنا اور اپنی تعریف پسند کرنا، اپنا احترام کروانا، بے جا کسی سے احترام کروانا، میں جاؤں میرے جانے سے پہلے مجلس میں میری واہ واہ ہو، میرے بارے میں کوئی 10 منٹ کا انٹرو دیا جائے اور میرا تعارف کروایا جائے، یہ کیا خود پسندی ہے؟ میرے آنے پہ ریڈ کارپیٹ جو ہے وہ بچھا دیا جائے، میرے دائیں بائیں لوگ مجھے سلوٹ کرنے والے ہوں، یہ ساری خود پسندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند کیا ہے اور اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، یہ کتاب کا صفحہ نمبر 77 آپ دیکھیں، خود پسندی والا ٹاپک، یہاں پر یہ آیت موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، وہ پسند کرتے ہیں ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اس چیز پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ ایک کام جو ہے وہ کسی ورکر نے کیا ہوتا ہے، بوس جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لے رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ خود پسندی ہے، اس چیز کا کریڈٹ لینا جو کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، تو آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کسی کی محنت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اپنے آپ کو ہی بہتر سمجھنا، اپنی رائے کو ہی بار بار فوقیت دینا اور دوسروں کی رائے کو جو ہے وہ پس پش ڈال دینا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنی سوچ کو بہتر سمجھنا، یہ خود پسندی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے برا وصف کہا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر ہم دیکھیں اور تربیت صحابہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی تھی، اس میں کیا ہے؟ عاجزی کا سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بہترین انسان تھے اور بہترین انسان ہیں اور رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باکمال پیدا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ اپنی سوچ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سب سے بہتر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سب سے اہم تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، کبھی بدر کے موقع پر قیدیوں کے معاملے میں، کبھی جو ہے وہ خندق کے موقع پر، دیگر مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ یاد رکھیں اپنی ہی سوچ کو ہی بار بار ترجیح دینا یہ خود پسندی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وعید بھی بیان کی ہے۔ تو دو برے وصف ہو گئے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 اخلاقی رذائل میں تعصب، دوسرا کیا ہے؟ خود پسندی، اور تیسرا کیا ہے؟ فحش گوئی۔ یعنی کہ فحش گوئی کسے کہتے ہیں؟ بیہودہ کلام کرنا، غیر اخلاقی گفتگو کرنا۔ غیر اخلاقی گفتگو، اس میں گالم گلوچ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بیہودہ کلام میں، حتیٰ کہ گالم گلوچ بھی صرف فحش گوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہہ لیں کہ فضول گفتگو کرنا، بے جا گفتگو کرنا جس کا کوئی مقصد ہی نہیں نکلتا، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہے اور اینڈ پہ جب کپڑے جھاڑ کے اٹھے کیا نتیجہ ملا؟ کچھ نہیں، بس ٹائم پاس ہو گیا۔ ایسے ٹائم پاس سے اور ایسی گفتگو سے اسلام نے منع کیا۔ اس کے بعد ہر وہ بات جس سے کسی کی دل آزاری ہو، چاہے وہ تانے کی صورت میں ہو، مذاق کی صورت میں ہو، چغلی یا حسد کی صورت، کوئی بھی چیز، ہر وہ جملہ، ہر وہ بات جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، وہ فحش گوئی میں شامل ہے اور اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ اس کے بعد حدیث کیا ہے؟ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان نہیں ہے وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے رہا ہے، چغلی کی صورت میں، تانے کی صورت میں، یا کیا لیں کہ الزام تراشی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں وہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے، وہ کامل مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ہے فَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم فحاشی کے قریب مت جاؤ جو پوشیدہ ہے یا ظاہری ہے۔ فحاشی چاہے پوشیدہ ہو ظاہری ہو، آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، گویا کہ وہ کیا ہوگی؟ بےہودگی ہوگی اور فحش گوئی ہوگی۔ تو یہاں تک بچوں ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں اخلاقی رذائل میں سے۔ نمبر 1 تعصب جو کہ صفحہ نمبر 76 پہ ہے، اور اس کے بعد 77 پہ خود پسندی ہے اور فحش گوئی ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ 3 اخلاقی رذائل سمجھ آ گئے ہوں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم منشیات کا استعمال، بدعنوانی اور رشوت ستانی، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔